اور مدینے سے اتنا پیار کہ آقا نے فرمایا کہ مدینے کے گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے، مدینے کے گھاس تک کو نہ کاٹا جائے، مدینے کے درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اب توجہ کریں، جس شہر کی گھاس اتنی قیمتی ہوگی اس شہر کے درخت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ ہے وطن کی محبت۔ یہ کیا ہے؟ مل کے بولیے، یہ کیا ہے؟ وطن کی محبت ہے۔ اور حاضرین گرامی اسی لیے کہا جاتا ہے حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ وطن کی محبت، مل کے بولو، وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ وطن کی محبت جب تک نہیں ہوتی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور جملہ میرا یہ ابتدائی طور پہ بھی سن لیں، مدینہ کی بنیاد میرے اور آپ کے آقا مولا نے رکھی۔ مدینہ کی بنیاد میرے اور آپ کے آقا مولا نے رکھی۔ پہلے وہ یثرب تھا، جب میرے آقا نے قدم رنجہ فرمایا تو وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اور وطن عزیز ملک پاکستان جس کے اندر میں اور آپ بس رہے ہیں، یہ محمد کے غلاموں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اب آگے چل کے میں کچھ جزیات اور کچھ چیزیں علیحدہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ وطن کی محبت کیا ہے اور بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے وطن کے ساتھ کتنی محبت جو ہے وہ کس حد تک محبت کرنا چاہیے۔ اور وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ حاضرین گرامی کا ملک خدا داد وطن عزیز پاکستان 27 رمضان المبارک تمہارا جو وجود میں آیا۔ کون سی تاریخ؟ 27 رمضان المبارک کو 14 اگست تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس بابرکت مہینے کے اندر یہ ملک پاکستان منصہ شہود پر آیا اور خریدہ عالم پر اس ملک کو ظاہر کیا گیا۔ اب میں آپ کی خدمت کے اندر 2-3 باتیں بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج نظریہ پاکستان کی کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں نظریہ پاکستان کیا، یہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دو قومی نظریہ ہی تو تھا جس کی بنیاد پر وطن عزیز ملک پاکستان بنا ہے۔ دو قومی نظریہ کے بغیر یہ ملک تمہارا سے وجود میں نہیں آیا۔ یہ ملک اگر بنا ہے تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اور حضرت محمد علی جناب قائد اعظم علیہ الرحمہ آپ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کب مارا سے وجود میں آئے گا، پاکستان کب مارا سے وجود میں آئے گا، تو قائد نے جواب کیا دیا، وہ سنو مسلمانوں، پاکستانیوں سنو، حضرت قائد نے کیا جواب دیا، کہا when any non-Muslim embraced Islam in India, Pakistan was established just there and then۔ پاکستان اسی دن مارا سے وجود میں آ گیا تھا جب کسی غیر مسلم نے ہندوستان کے اندر اسلام کو قبول کیا۔ ایک مسلمان اگر ہندوستان کے اندر ایک مسلمان بھی تھا تو اسی دن پاکستان مارا سے وجود کے اندر آ گیا تھا۔ یہی دو قومی نظریہ تھا کہ ان کے عقائد کے اندر اور ہمارے عقائد کے اندر بڑا فرق تھا، ان کی سوچ کے اندر ہماری سوچ کے اندر بڑا فرق تھا، ان کی مذہب کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر بڑا فرق تھا۔ ہم وحدہ لا شریک قادر مطلق بادشاہ کی عبادت کرنے والے اور محمد عربی آخر الزمان پیغمبر کی غلامی کا پٹا ڈالنے والے تھے، وہ بتوں کے سامنے چھپنے والے تھے۔ اس نظریے کی بنیاد پر اس
ملک کو حاصل کیا گیا، اور اس ملک کی بنیاد پر یہ میرے بزرگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی نظروں سے پاکستان کو بنتا دیکھا ہے، یہ نوجوان تو سنتے ہیں لیکن ان بزرگوں سے پوچھو کہ اس وقت کیا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہ سنو، یہ وطن، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملا ہے، اور اس ملک کے اندر قائد نے کہا تھا کہ نفاذ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اور مسٹر گاندھی نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بھی آج پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ مسٹر گاندھی نے کیا کہا؟ مسٹر گاندھی نے کہا بڑا عجیب شخص ہے جو مذہب کی بنیاد پر ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے قائد کو، قائد اعظم علی رحمہ کو، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو مسٹر گاندھی نے کہا تھا یہ بڑا عجیب شخص ہے جو مذہب کی بنیاد پر ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آؤ میرے قائد کا جواب تو سنو، قائد نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ قائد نے کہا مذہب میں فرق ہے، مذہب میں فرق ہے۔ قربان جاؤں حضرت قائد کی عظمت پر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ پر، جو ان کی سوچ تھی اور اتنی دور رس سوچ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مذہب کے اندر فرق ہے۔ اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں، اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں جو ہر زمانے میں قابل قبول اور قابل عمل ہیں۔ حضرین گرامی کر مسٹر گاندھی کے سوال کے جواب کے اندر حضرت قائد نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مذہب کی بنیاد پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مذہب میں بڑا فرق ہے۔ یہ مذہب محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تاجدار کائنات کا دیا ہوا ہے، یہ محمد عربی کا دیا ہوا ہے، یہ تاجدار کائنات شفیع البشر جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ دین محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ دین اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اور جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تاجدار کائنات پر آخری وحی کی صورت کے اندر رب نے یہ کہا کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تجھ پہ دین مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے رب ہو کر جتنی نعمتیں بنائی تھی مصطفیٰ تیرے دامن میں ڈال دی، تیرے دامن کے اندر ڈال دی ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، تو پھر خطۂ وطن عزیز ملک پاکستان 14 اگست 27 رمضان المبارک کو مہراز وجود کے اندر آیا۔ آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آ گیا؟ حاضرین گرامی قدر، اس ملک اور اس وطن کو بنانے کے لیے جہاں پہ لہو خاک قربانیاں دی گئیں، وہاں پر یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ قربانیاں اعلائے کلمۃ الحق کے لیے دی گئی۔ وہ منظر ہم اپنے ہر جب 14 اگست آتا ہے چینلز پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تقاریر ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں سجائی جاتی ہیں۔ آگے چل کے میں کوٹ کروں گا، کیا جو قائد نے جو پاکستان سوچا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن آپ میں تمہید بتا رہا ہوں کہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ حاصل کیا گیا۔ آج کوئی فاقر العقل، عقل سے عاجز اٹھ کے یہ کہے کہ دو قومی نظریے کی کیا بنیاد ہے، اور دو کوئی قومی نظریے کی کوئی مخالفت کرے، تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ دو قومی نظریے کی مخالفت نہیں کرتا، وہ ملک پاکستان کی مخالفت کرتا۔ حاضرین گرامی کر، آج دکھ کی بات یہ ہے، آج تکلیف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، جنہوں نے پاکستان
بننے کی مخالفت کی، وہ آج اجارہ بنے بیٹھتے ہیں۔ یہ آج میں چل کے آگے بتاؤں گا آپ کو، اور حاضرین گرامی کل یہ چیزیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ یہ دو باتیں میں نے حضرت قائد کی آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی ہیں کہ حضرت قائد نے کہا تھا جب کسی غیر مسلم نے ہندوستان کے اندر اسلام قبول کیا تھا، پاکستان تو اسی دن مہاراج وجود میں آ گیا۔ یہ تھا دو قومی نظریہ۔ اور حاضرین گرامی کر جب دو قومی نظریے کی بنیاد پر وطن عزیز ملک پاکستان حاصل کیا گیا، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے اور مجھے آپ کا ساتھ اس جملے پہ چاہیے کہ حاضرین گرامی قدر کہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا جائے، اور اس وطن کے اندر نظام کوئی اور ہو، تو میرے بھائی یہ کھلی منافقت ہے، یہ کھلی منافقت ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر اسلام کے اندر منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے اب میں آپ کی محبتوں کو سلام کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں اور کچھ ریفرنسز آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آج کی نئی نسل کو اور نوجوانوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ میرا وطن، میرا ملک خدا داد، وطن عزیز ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ ہر جلسے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لہو کھا، قربانیوں سے یہ ملک لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قربانیوں کی لاج کیا رکھی ہے کہ تمہارے ملک کے اندر بیٹھ کر نظریہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے، تمہارے سامنے نظریہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے، اور تمہارے منہ پہ بیٹھ کے نظریہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے، تم کس منہ سے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ حاضرین گرامی کر آج میں نے پہلے کہا تھا تھوڑا سا آج میں جذباتی بھی ہو جاؤں گا اور میں اپنے دکھ بھی آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ میرے بھائی اس ملک کے اندر مجھے بتاؤ نا کہ ماں کی عزتیں اور بچیوں کی عزتیں پامال ہوئی، قربانیاں دی گئی، لہو کھا قربانیاں دی گئی، خون دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ یہاں پہ لچر ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، بے حیائی ہو، ظلم ہو، ستم ہو، کیا اس لیے دی گئی تھی؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور آپ اور میں سوئے بیٹھے ہیں، کیا ہم نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ظلم ہو، بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو؟ اس لیے یہ ملک لیا تھا، اس لیے یہ ملک لیا تھا کہ بچیوں کی عزتیں تعداد ہو، اس لیے یہ ملک لیا تھا کہ کیا اس لیے یہ ملک لیا تھا کہ ظلم ہو، زیادتی ہو، جبر ہو، تشدد ہو، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ غریب کے منہ سے نوالا چھینا جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ غریب سے غریب تر ہو جائے اور خون چوسنے والے امیر سے امیر تر ہو جائے؟ کیا اس لیے یہ ملک لیا تھا؟ یہ میرے سارے سوال آپ پر سوالیہ نشان ہیں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا یہ ملک اس لیے لیا تھا؟ اور حاضرین گرامی کر اگر یہ جواب نفی کے اندر ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر یہ ملک ظلم کے لیے نہیں لیا تھا، جبر و تشدد کے لیے نہیں لیا تھا، اگر یہ ملک عدل کے لیے لیا تھا تو عدل کہاں پہ نظر آتا؟ اگر یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے نفاذ کے لیے لیا تھا تو مجھے بتائیں کہ آج قرآن اور سنت کے متصادم قانون کیوں بن رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج عدل کہاں پہ ہے جہاں پہ میرے قائد نے کہا تھا عدل چوکھٹ پہ ملے گا؟ آج آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا عدالتی نظام کیسا بن گیا کہ دیوانی مقدمے ایک نسل بھی چلی جائے دوسری نسل بھی آ جائے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ اگر کسی غریب کی جگہ پہ کوئی قبضہ کر لے تو اس کو چھڑانے کے لیے ایک زندگی